يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدی اما بعد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ذکر یہ اجر عظیم کا ذریعہ ہے. یہ دلوں کا سکون، راحت اور صفائی کا ذریعہ بھی ہے. دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. اور دلوں کا زنگ اترتا کیسے ہے؟ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول لے کر آئے: ان لکل شیء جلاء وان جلاء القلوب ذکر اللہ تعالی. ہر چیز کے لیے کوئی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. اور اگر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. میرے دل پہ بھی پردہ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں اللہ رب العزت سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو سب سے مبارک ہے، آپ سید ولد آدم ہیں. آپ 100 مرتبہ ہر دن استغفار کیا کرتے اور اپنے دل کو سکون اور راحت پہنچایا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے ایسے اذکار اور ایسی ادعیہ سکھلائی ہیں. انسان اگر ان اذکار اور دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ذخیرہ حدیث میں 8 ایسے اذکار اور ادعیہ ہیں، انسان اگر ان میں سے کوئی بھی کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے کی نوید سنائی ہے. پہلی دعا سنن نبی داود میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اکل طعاما، جو انسان کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانا یہ انسان کی فطرت اور ضرورت ہے. انسان اگر اپنی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتلائی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دوسری دعا سنن نبی داود میں معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لبس ثوبا، جو انسان کپڑے زیب تن کرتا ہے، اور کپڑے پہننا یہ انسان کی ضرورت ہے. اگر کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ لے: الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ اس شخص کے بھی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تیسری دعا صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال حین یسمع المؤذن، جو مؤذن کی آواز سنتا ہے، ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، غفر لہ ذنبہ، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چوتھا ذکر صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سبح اللہ دبر کل صلاۃ 33، جو ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، وحمد اللہ 33، اور 33 مرتبہ ہی الحمدللہ کہہ دیتا ہے، وکبر اللہ 33، اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. فَتِلْكَ 99، اگر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر
ان سب کلمات کو 33 مرتبہ کہتا ہے تو یہ 99 بن جاتے ہیں۔ ثم قال تمام المئہ، پھر وہ 100 کا ہندسہ مکمل کرنے کے لیے ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو انسان ہر فرضی نماز کے بعد اس ذکر کو کر لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل زبد البحر کے کیوں الفاظ کہے؟ شراح نے اس کے 2 معنی کیے۔ پہلا معنی، جس طرح سمندر کے کنارے بیچ پہ ہر وقت جاگ بنتی رہتی ہے، اس طرح اگر کوئی انسان اپنی ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے لت پت گزارتا رہتا ہے، اس ذکر کو اپنا لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا معنی، جس طرح جاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طرح اگر اس کے گناہ بھی جتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 5واں ذکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اسے سلسلہ الصحیحہ میں لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یأوی الی فراشی، جو رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف آئے اور ان الفاظ کو کہہ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنے الفاظ کو کہہ دیتا ہے، غفرت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر، اس شخص کے بھی سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ 6واں ذکر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی الارض احد یقول، زمین میں رہنے والا کوئی بھی انسان ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ خطایا ولو كانت مثل زبد البحر، اتنے الفاظ کو کہتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اس شخص کی بھی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ 7واں ذکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ، جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، حطت عنہ خطایا ولو كانت مثل زبد البحر، اللہ اس شخص کی بھی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 8واں اور آخری ذکر جامع ترمذی میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بلال بن یسار اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو انسان ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وإن كان فر من الزحف، اللہ اس شخص کے بھی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث سے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ گنوائے، اور ان میں گناہ والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ میدان جنگ سے بھاگے کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، انسان ان الفاظ کو کہتا ہے، اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں ان 8 اذکار و دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم.